السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شویبس نالجز۔ آج ایک آسان سا ٹاپکس لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یاد ہوگا آپ کو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے 2 سوال کرے تھے۔ ایک، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ من ھذا معک، ہو از ہی اور شی ود یو؟ من ھذا معک او من ھذہ معک، یا پھر تھرڈ پرسن کو کس طرح انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، جیسے ھذا صدیقی، ہوا مہندس یا مدرس وغیرہ۔ تو اس کے لیے زیادہ ضروری ہیں چیزیں، ایک تو ریلیشن اور دوسرا آکوپیشن۔ یہ 2 چیزیں زیادہ ضروری ہے۔ تو آج ہم ریلیشن پڑھیں گے۔ ریلیشن میں ہم صرف اقربا پڑھیں گے۔ اقربا کہا جاتا ہے بلڈ ریلیٹیوز کو۔ جی ہاں، صدیق جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا، صدیق کہتے ہیں دوست کو۔ اسی طرح زمیل کہتے ہیں کلاس فیلو کو، تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو۔ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور سید کہتے ہیں باس کو، اور بھی چیزیں ہیں جو اس کے علاوہ ہیں جو اقربا میں شمار نہیں ہوتی، جو کہ ہم پڑھتے رہیں گے آہستہ آہستہ۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر ابھی بھی آپ نے ہمارے چینل شویبس نالجز کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی؟ مزید عربک لینگویج سیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر دیجئے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے لفظ نظر آ رہا ہے، اسماء الاقربائی، یہ لفظ جو ہے یہ ہے مرکب، اور مرکب ناقص ہے۔ مرکب ناقص کی قسم میں سے مرکب اضافی، اور یہ دونوں اسماء ہیں اور دونوں جمع مکسر ہیں۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اقربا قربا کی جمع ہے۔ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کا انٹروڈکشن کرا دیا۔ اقربا کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو، جس میں زیادہ تر بلڈ ریلیٹیوز آتے ہیں۔ خطیب ایک آئے گا اس کے اندر جو کہ بلڈ ریلیٹیوز میں سے نہیں ہے، تو وہ بھی پھر بھی اس کے اندر اس لیے شامل کر دیا کہ اس کے لیے ایک الگ سے لفظ موجود ہے۔ عربک کے جو ریلیشنز ہیں ان کے اندر الگ سے لفظ موجود نہیں ہیں بلڈ ریلیٹیوز کے علاوہ کے لیے۔ بس زوج زوجہ ہسبینڈ وائف کے لیے ہے، میاں بیوی کے لیے ہے، اور فیانسی اور فیانسے کے لیے ہے، یعنی منگیتر کے لیے ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسماء الاقربا یعنی رشتہ داروں کے نام۔ تو پہلا ہمارا رشتہ جو ہوتا ہے سب سے قریبی، وہ ہوتا ہے باپ کا۔ باپ کو کہتے ہیں ابن یا پھر والدن، فادر۔ ابھی جو ابن ہے نا، اس کو 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک ابا، ابو اور ابی۔ اب اس کو اس 3 طرح سے کیوں پڑھا جاتا ہے، یہ کیا چکر ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو بن کر مل جائے گی۔ آئیے اگلا دیکھتے ہیں ہم ریلیٹیو نیم۔ اگلا ہے امن اور والدتن۔ والدہ مدر، امن مدر۔ اسی طرح مدر اینڈ فادر کے لیے جیسے ہم لوگ کوئی اپنے باپ کو بابا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی پاپا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ڈیڈی کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ڈیڈا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ابا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ابو کہہ رہا ہوتا ہے، اور امی کو مما، ماما، امی، اما، ایا، ماں وغیرہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح عرب کنٹریز میں، عربیوں میں جو زیادہ تر سنا جاتا ہے بابا ماما، فادر کے لیے بابا اور مدر کے لیے ماما، یہ زیادہ چلتا ہے ان کے درمیان۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا ہے ابن اور ولد۔ ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور ولد بھی کہتے ہیں بیٹے کو، سن۔ ابن ولد، جیسے آپ نے نام سنا ہو ابن عباس، ابن عربی، تو یہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابو تراب، ابو کا ایک معنی ہوتا ہے والا، جیسے ابو تراب ہے، ابو ہریرہ ہے، ان دونوں کے معنی ہیں۔ ابو تراب کا معنی ہے مٹی والا یعنی گرد والا، اور ابو ہریرہ کا معنی ہے بلیوں والا۔
اسی طرح باپ کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے کنیت ہوتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، اور ابن کر کے جو لگتی ہے ولدیت ہوتی ہے۔ اب اگلا ہے بنت، بنت یا ابنا، یہ ڈاٹر کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، بیٹی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ابنا، ابن کا فیمیل ہے ابنا، اور بنت یہ الگ سے لفظ ہے، جیسے بنت حوا اکثر کہا جاتا ہے، تو یہ بنت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ، اس لیے میں نے یہاں پہ اس کو یوز کیا ہے۔ اگلا ہے ہمارا جدن، جدن، جدن کہتے ہیں گرینڈ فادر کو۔ اب گرینڈ فادر دادا ہو یا نانا ہو، تو جد من الام یہ کہا جاتا ہے دادا کو، اور سوری جد من الام کہا جاتا ہے نانا کو، اور جد من الاب کہا جاتا ہے دادا کو۔ جی ہاں۔ اب اگلا ہے جدہ یعنی گرینڈ مدر، جدہ وہ سٹی نہیں، جدہ جدن کی فیمیل۔ اسی طرح یہ بھی ہوگا من الام من الاب، من الام نانی، من الاب دادی، یعنی فرام مدر سائڈ فرام فادر سائڈ، دادی اور نانی دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے گرینڈ مدر کا۔ اچھا اب آ گیا ہمارا ہسبینڈ، ہسبینڈ کے لیے لفظ کیا ہے؟ زوج، زوج کہتے ہیں ہم ہسبینڈ کو۔ اسی طرح زوجہ وائف، وائف کہتے ہیں بیوی کو کہتے ہیں زوجہ۔ زوجہ تو لفظ سنا جاتا ہے اور اردو میں بھی عام ہے، لیکن زوج جو ہے نا یہ اردو میں اتنا نہیں بولا جاتا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ زوج شوہر کو ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ پتا چلا کہ بھائی زوج لفظ یوز ہوتا ہے زوجہ کا میل۔ آگے آئے، اگلا ہے حفید، حفید کہتے ہیں گرینڈ سن کو، اب چاہے وہ داد پوتا ہو یا نواسا، اس کا بھی سمپل وہی حل ہے، جد من الابن یا جد من البنت۔ جد من الابن پوتا، جد سوری حفید، حفید من الابن پوتا، حفید من البنت نواسا۔ اسی طرح اگلا ہو گیا، اس کے آخر میں گولتا لگایا ہم نے تو وہ بن گیا فیمیل اس کا، حفید، حفیدہ، حفیدہ کہتے ہیں گرینڈ ڈاٹر کو، گرینڈ ڈاٹر حفیدہ، اس میں بھی وہی ہوگا، حفیدہ من الابن یعنی پوتی، حفیدہ من البنت یعنی نواسی، ٹھیک۔ من الابن من البنت، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور بنت اور ان تو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں یہ ریلیشنز۔ حروف جارہ کا بھی ایک ٹاپک آئے گا انشاءاللہ، اس کے بھی تمام معنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اگلا لفظ ہے ہم ون، ہم ون کہتے ہیں فادر ان لا، اس کے لیے ابو الزوج یا ابو الزوجہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ اسی طرح حماتن، حماتن استعمال ہوگا مدر ان لا کے لیے، اس کو بھی ہم ام الزوج یا ام الزوجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگلا ہمارا ہے امن، اچھا انگلش پور لینگویج ہے تو اس وجہ سے چچا، ماموں، خالو، پھپھا وغیرہ سب کو انکل ہی کہتے ہیں، محرم نامحرم کا کوئی فرق نہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا عربک میں جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں یعنی جو محرم ہیں ان کے لیے لفظ موجود ہے، اس کے علاوہ کے لیے نہیں ہے۔ تو امن جو ہے یہ چچا کو کہتے ہیں، یعنی ابا کے بھائی کو، آپ کے فادر، برادر آف فادر کو چچا کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے لیے دوسرا لفظ یوں ہو سکتا ہے اخل، اخل اب، اخل اب یا پھر اخل والد بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن لفظ جب موجود ہے تو ہم یہی کہیں گے امن۔ اور اب اس کا فیمیل یعنی پھپھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نامحرم جو ہوتے ہیں ہمارے بلڈ ریلیٹیوز، نان بلڈ ریلیٹیوز جو ہیں ان کے لیے عربک میں کوئی ورڈ موجود نہیں ہے، تو امتن ظاہر سی بات ہے چچی نہیں ہوگا، پھپھی ہی ہوں گی، آنٹ، آنٹ کہتے ہیں پھپھی، چچی وغیرہ جو بھی ہے، لیکن یہ لفظ ہے پھپھی کے لیے۔
کیونکہ چچی نان بلڈ ہے اور پپی بلڈ ہے. اگلا ہے خال. خال بھی انکل, لیکن یہ فرام مدر سائڈ, یعنی آپ کی مدر کے جو بھائی ہیں ان کو خال کہتے ہیں, یعنی جن کو ہم ماموں کہتے ہیں. وہ بیوقوف والا ماموں نہیں, ماموں جسے ہم کہتے ہیں ماما ماموں جو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی مدر کے بھائی کو خالن. اس طرح اس کا فیمیل مامی نہیں ہوگا, خالہ ہوگا, خالتن, اور وہ خالہ. اردو میں بھی یہی لفظ یوز ہوتا ہے. انکل آنٹ, انکل آنٹ اس وجہ سے چلا آ رہا ہے کہ انگلش پور لینگویج ہے. آگے چلیں تو اگلا لفظ ہے خطیب. خطیب کہتے ہیں فیونسے, فیمیل آئے گا خطیبہ, فیونسی. جی, تو ایک ریلیٹیو ریلیشن رہ گیا ہے یہاں پہ جو اس کے اندر میں نے اوپر نہیں لکھا ہوا, بہت امپورٹنٹ ہے, بہن اور بھائی. تو وہ میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں. اخن کہتے ہیں بھائی کو. اس کو 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے, جیسے اب ان کو پڑھا جاتا تھا اخا, اخو, اخی. یہ کسے کہتے ہیں؟ برادر, بھائی کو. برادر, BROTHER, برادر. اگلا ہے اختن. اختن, اخت بہن, ٹھیک. اخا, اخو, اخی, یہ 3 طرح سے کیوں پڑھا گیا؟ اختن کہتے ہیں سسٹر کو. تو اس کو ہم انشاءاللہ آگے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے, تو چینل کے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا. تو آپ لوگوں کا شکریہ. تھینکس فار واچنگ دس انفارمیٹیو ویڈیو. ان تمام ریلیشنز کو یاد کیجیے گا آپ, اور اس کے علاوہ ان سب کو پھر استعمال کیجیے گا پچھلی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے. جو آپ کو اوپر کٹ شو ہو رہے ہیں آپ کی اسکرین کے اس سائڈ پہ, یہاں پہ ایک دائرہ سا بنا ہوگا, اس کے اوپر کلک کریں, یہاں پہ کارڈ شو ہوں گے, کچھ ویڈیوز آئیں گی. ان میں جو سب سے پہلی 2 ویڈیوز ہوں گی نا, ان 2 ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ کو یہ ٹاپک کا جو پیچھے سے ریلیشن چلا آ رہا ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو لائک بھی کر دیجیے, اور اگر کوئی رائے دینا چاہیں, کچھ کمنٹ کا اظہار کرنا چاہیں اپنی, یا کوئی مشورہ دینا چاہیں, یا کوئی سجیشن یا کوئی سوال پوچھنا چاہیں, تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ لوگوں نے ویڈیو شیئر کرنی ہے, اور شیئر نالجز کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے. آخر میں ہمارا ایک کورس شروع ہونے والا ہے, چل بھی رہا ہے, تو اس میں جوائن کیجیے. انشاءاللہ آنے والے بیچ میں وقت کم رہ گیا ہے, تو اس کو جوائن کیجیے. واٹس ایپ نمبر میرا شو ہو رہا ہے نیچے, ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آپ کو, تو آپ وہاں مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو ایڈمیشن دیا جائے گا. بہت ہی مناسب فیس ہے اور بہت ہی زبردست کورس ہے, اور اگر آپ لوگ گروپ میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. تو مجھے اجازت دیجیے, چینل ضرور سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ اچھی سی ویڈیو میں. ایوہ